حضور خاتم النبیین، حضور آج لوگ ٹویٹر پہ بھی قادیانیوں کا مقابلہ کر رہے ہیں، ویڈیو بنا کے بھی کر رہے ہیں، لیکن قادیانی جو زبان سمجھتے ہیں وہ مسیلمہ کذاب سے جو صحابہ کی جنگ ہوئی تھی، جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ کی تھی، جو بدری اور غیر بدری کے فرق کو ختم کر کے فرمایا سب جائیں گے ختم نبوت کے مسئلے کے لیے، وہی جنگ ان کا حل ہے۔ قادیانیوں کا حل صرف اور صرف جنگ ہے، اور میں کہتا ہوں اجتماعی تو اجتماعی ہے، انفرادی طور پر بھی جمعہ کا دن ہے، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کا دن ہے، ان کی نسبت سے کے تصدق سے، سیدہ کائنات کی تصدق سے اور تمام نسبتوں کے تصدق سے، یہ بات میں بالکل واضح کر رہا ہوں آپ کو۔ قادیانیوں کو ہمارا چیلنج ہے، اس بات ڈیبیٹ، گفتگو، یہ ساری باتیں بات کی ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ قادیانی اپنا کوئی بہت بڑا سورما ہو جس کو یہود و نصارہ نے کھلا پلا کے پالا ہو، میدان لگا لیں اور میدان میں آ جائے۔ میں تو ایک ادنا سا سیدنا غوث اعظم کے در کا کتا ہوں، میں یہ عرض کرتا ہوں میدان لگا لے قادیانی، نیشنل اسٹیڈیم میں رکھ لو، مینار پاکستان پہ رکھ لو، اور وہاں آ کے قادیانیوں کو یہود و نصارہ نے جو پالا ہے جس کو مرضی بھیج دے۔ ہاں اتنا ہو کہ ادھر رسول اللہ کے غلام بیٹھے ہوں، ادھر ساری قادیانیت کو بھی جمع کر لو، وہ مرزا کا نام لے، اور ہمیں جو نعرہ چاہیے وہ چاہیے تاجدار ختم نبوت، یہ آواز رسول اللہ کے غلام لگائیں اور حضور کے غلام کہے لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک، یہ آواز آ رہی ہو، اس آواز کی گونج میں کوئی کتنا بڑا سورما قادیانی ہو، انشاءاللہ تعالی غوث اعظم کے در کا کتا بغیر ہتھیار کے اس کو اسی وقت واصل جہنم کر دے گا۔ بالکل چیلنج ہے پوری قادیانیت کو۔ اللہ نے ختم نبوت کے عقیدے کا اتنا نور دیا ہوا ہے، میں قسم کھا کر کہتا ہوں جتنا مجھے اپنے زندہ ہونے کا یقین ہے اس سے زیادہ مجھے ختم نبوت کے عقیدے کے سچا ہونے کا یقین ہے، جتنا مجھے اپنے زندہ ہونے کا یقین ہے اس سے کروڑا درجے بہتر الحمدللہ اہل سنت کے حق ہونے کا یقین ہے، اور جتنا مجھے اپنے حلالی ہونے کا یقین ہے اتنا مجھے ختم نبوت کے عقیدے کے سچا ہونے کا یقین اس سے کہیں زیادہ ہے۔ الحمدللہ ہم حاضر ہیں، آپ میں سے کوئی ہے قادیانیوں سے صرف ہاتھ سے مقابلہ کر کے ان کو چیرنا چاہتا ہو؟ اگر دم ہے تو بولنا بھائی، بزدلوں سے ہماری بات نہیں، رسول اللہ کے غلاموں سے بات ہے۔ اور یہ سارے نوجوانوں کو چاہیے، بوڑھوں کو چاہیے، اب وہ کھڑے ہو جائیں قادیانیوں کے مقابلے میں اور ایک ہی بات کریں کہ قادیانیوں سے ہم سامنے آ کر بات کرنا چاہتے ہیں اور ان کو واصل جہنم کرنے کے لیے تیار ہے، بس اور کوئی بات نہیں۔ قادیانیوں کا ایک ہی علاج ہے کہ وہ زمین پر زندہ نہیں رہ سکتے۔ کوئی رسول اللہ کو گالیاں دے، کوئی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات کے خلاف بکواس کرے، اللہ تعالیٰ کو گالیاں دے اور قرآن مقدس کے اوپر وہ بدکاریاں کرے اور قرآن کی جگہ وہ دوسری کتاب لائیں اور پھر وہ اس زمین پر زندہ رہیں، یہ رسول اللہ کے غلاموں سے برداشت یہ پوری حکومت کو بھی پتہ چلنا چاہیے کہ یہ نہیں برداشت ہوگا، بہت ہو گئی۔ ہم بہت کچھ برداشت کر سکتے ہیں، ابھی بھی تم پانی نہ دو، بجلی نہ دو، لاک ڈاؤن کرو، شٹر ڈاؤن کرو، ہمارے پیٹ بھوکے، ہمیں بھوکا مار دو، لیکن رسول اللہ کی ختم نبوت پہ کوئی سودا نہیں ہے، کوئی سودا نہیں ہے۔ بس بات فیصلہ کن ہے، جو شامل ہونا چاہے سینہ بسینہ اپنے بچوں کو سکھاؤ، نوجوانوں کو سکھاؤ کہ قادیانیوں کا صرف ایک ہی علاج ہے کہ ختم نبوت کا جو منکر ہے جب حکومت اس کو وقت نہیں ڈال رہی تو اب غلامان مصطفیٰ جو رسول اللہ کو آخری نبی مانتے ہیں وہ قادیانیوں کو آمنے سامنے کر لیں۔ بس یہ کیسے ہو رہا ہے کہ یہاں قادیانیوں کے اڈے کھولے جا رہے ہیں، ان پر مینار بنائے جا رہے ہیں، پاکستان کا آئین اور قانون جو ہے اس کی دھجیاں اڑا دی گئی ہیں، وہ 295C کے مجرم ہیں، 298A یہ تو ان پر اس وقت لگتا ہے کہ جب وہ شاعر اسلام کو استعمال کریں، حقیقتاً ان پر 295C لگ کر انہیں موت کے گھاٹ اتارنا یہ اسلامی حکومت کی ذمہ داری ہے۔